السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: إن أول بيت وضع للناس، بے شک اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، تو وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے، مبارکا وہدی للعالمین، یہ بڑی برکت والا اور دنیا کے لیے ہدایت والا ہے۔ اس آیت کے نزول کے سلسلے میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: ان الیہود قالوا للمسلمین، یہودیوں نے مسلمانوں سے یہ کہا: بیت المقدس قبلتنا، مسجد اقصی یا بیت المقدس یہ ہمارا قبلہ ہے، وہو افضل من الکعبۃ واقدم، اور یہ کعبہ سے افضل ہے اور کعبہ سے قدیم ہے، پرانا ہے، یعنی پہلے ہمارا قبلہ بنا، بعد میں تمہارا قبلہ بنا، اس لیے ہمارا قبلہ افضل ہے، اور یہ وہ سرزمین ہے، کہا وہ مہاجر الانبیاء، یہ انبیاء کی ہجرت کرنے کی سرزمین ہے۔ تو جواب میں مسلمانوں نے کیا کہا؟ بل الکعبۃ افضل، نہیں، کعبہ اس سے افضل ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے رد میں اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا: ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، مبارکا وہدی للعالمین، یقیناً سب سے پہلا گھر، اس روئے زمین پر سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، یعنی عبادت کے لیے، اللہ کا سب سے پرانا گھر، سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، مسجد حرام ہے، کہا للذی ببکہ، جو مکہ میں ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بکہ کی تفسیر میں، علماء کی ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ بکہ سے مراد کیا ہے؟ مکہ ہے۔ با کو میم سے بدل دیا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ بکہ وہ جگہ ہے جہاں پہ خانہ کعبہ بنا ہوا ہے اور جس کے آس پاس لوگ طواف کرتے ہیں، تو وہ بکہ ہے، اور مکہ جو شہر ہے وہ شہر ہے۔ مکہ میں جس جگہ پر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے، جو سرزمین ہے، اس کا نام بکہ ہے۔ علی کل حال، مکہ کا بہت سارا نام ہے، اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے ام القریٰ۔ اسی طرح مکہ کا ایک نام بکہ بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس گھر کو مبارک قرار دیا ہے، بیت اللہ کو اللہ رب العالمین نے با برکت قرار دیا ہے، مبارکن للذی ببکۃ مبارکن، یہ مبارک ہے، بڑی برکت والا ہے۔ شیخ صالح بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس کعبہ کی برکت متعدد ہے، بہت ساری برکات ہیں اس کی۔
جیسے جو یہاں حج کے لیے آئے اور حج ادا کرے اور اس دوران کوئی گناہ کوئی غلطی نہ کرے، کوئی غلط کام نہ کرے، فسق و فجور نہ بکے، تو یہاں سے لوٹتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ایک برکت یہ ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ سے بندہ کیا ہوتا ہے؟ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ کعبہ کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ یہاں پہ نیکی کا ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں مسجد حرام میں آدمی نماز پڑھے تو مسجد حرام میں ایک نماز 1,00,000 نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ یہاں کی برکت میں سے ایک برکت یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو ہر قسم کا پھل، دنیا جہاں کا ہر قسم کا پھل یہاں آپ کو ملے گا۔ دنیا کے چاروں جانب سے مکہ کے اندر پھل آتا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اسی طریقے سے یہاں کی برکت کا ایک مظہر یہ ہے، زمزم کا پانی ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں زمزم جس کے لیے پیا جائے وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ آدمی علم کے لیے، شفا کے لیے، خیر و برکت کے لیے، جس مقصد کے لیے زمزم پانی پیے، بندے کو وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ اگر آدمی خوراک کی نیت سے پیے، کھانے کی جگہ پہ پیے، تو بھوک نہیں لگے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ زمزم کا پانی مبارک پانی ہے، اس میں بیماریوں کے لیے شفا ہے اور خوراک ہے، یعنی کھانے کا بدل ہے۔ اسی طریقے سے یہاں کی برکت کا ایک حصہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سرزمین پر نبی بنایا گیا۔ نبوت کا تاج آپ کو اسی مکہ شہر میں عطا کیا گیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کعبہ شریف کا شرف بیان فرما رہا ہے، یہ پہلا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے اس مقصد کے لیے مقرر کیا ہے کہ اس میں وہ اپنے رب کی عبادت کریں اور ان کے گناہ معاف ہوں اور انہیں وہ نیکیاں حاصل ہوں جن کی وجہ سے انہیں رب کی رضا حاصل ہو اور وہ ثواب حاصل کر کے اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اس لیے فرمایا مبارکن، برکت والا ہے۔ اس میں بہت سی برکتیں ہیں اور دینی و دنیوی فوائد موجود ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ جگہ فرماتا ہے، سورہ حج کی آیت ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں اور ان مقررہ دنوں میں چوپائیوں پر اللہ کا نام یاد کریں جو اس نے انہیں دیے ہیں۔ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور ہدایت ہے جہاں والوں کے لیے۔ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، علمی ہدایت اور عملی ہدایت۔ عملی ہدایت تو ظاہر ہے کہ اللہ نے ایسی عبادتیں مقرر کی ہیں جو اس مقدس گھر کے ساتھ مخصوص ہیں۔ علمی ہدایت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے حق کا علم حاصل ہوتا ہے کیونکہ اس میں واضح نشانیاں موجود ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کے مفہوم کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس طور پہ بھی جانیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو حج کرنے کے لیے گئے، عمرہ کرنے کے لیے گئے، انہیں صحیح عقیدے کی معرفت حاصل ہوئی ہے کہ صحیح عقیدہ ہے کیا، ہدایت ملتی ہے۔ یہاں پر حج ہوتا ہے، یہاں پہ عمرہ ہوتا ہے، یہاں اللہ کی بندگی ہوتی ہے۔ پورا حج توحید کا مظہر پیش کرتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ پورا حرم اور پورا شہر مکہ، منی، مزدلفہ، عرفات کی وادیاں، یہ سب تلبیہ سے اور اللہ کی حمد و ثنا سے گونج جاتی ہے۔ یہ سب توحید کے مظاہر ہیں۔ تو بہتوں کو اللہ کی معرفت، دین کی معرفت اسی حج و عمرہ اور خانہ کعبہ اور مسجد حرام سے حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ سب خیر و برکت ہے۔
شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ وہدی للعالمین کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جہاں دنیا والوں کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ مسلمان ہر جانب سے یہاں جمع ہوتے ہیں، تو یہاں لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، یہاں پہ تعلیم اور بہترین کارکردگی، اس سے بھی امت کو رہنمائی ملتی ہے۔ حج اور عمرہ سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، بندے کو صحیح رہنمائی ملتی ہے، اس میں جن اور انس تمام لوگ کیا ہیں، شامل ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر قبلے کے متعلق یہ بات بیان فرمائی ہے کہ بیت اللہ، خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر مکہ میں ہے، یہ اس روئے زمین کا پہلا گھر ہے، لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ملت ابراہیمی کو گہرائی کے ساتھ پڑھیں، سیکھیں، جانیں، اور حج و عمرہ کی عبادت ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی میں بار بار خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو حج عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔